حضرت مسلم ابن عقیل کی گرفتاری اور شہادت۔ ادھر ابن زیاد کو جب مسلم ابن عقیل کے حامیوں کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی تو اسے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ لوگ چھپ نہ گئے ہوں اور بعد میں اچانک حملہ نہ کر دیں۔ اس نے حکم جاری کیا کہ سپاہی اپنا گشت 2 گنا کر دیں اور مسلم کے ساتھیوں کو گرفتار کریں، لیکن رات بھر ڈھونڈنے سے بھی مسلم ابن عقیل کا کوئی بھی ساتھی سپاہیوں کو نہیں ملا، کیونکہ سب کے سب ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے قبیلوں میں جا چکے تھے۔ ابن زیاد نے عمر ابن نافع کو حکم دیا کہ اعلان کر دو کہ امان صرف اسے ملے گی جو رات کی نماز گورنر کی مسجد میں ادا کرے گا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بھر گئی۔ حسین ابن تمیم جو ابن زیاد کی فوج کا ایک کماندار تھا کہنے لگا، اے امیر، آپ خود نماز نہ پڑھائیں اور نہ سامنے آئیں کیونکہ آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ لیکن ابن زیاد نے کہا کہ میرے گرد پہرا سخت کروا دو، اور خود مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس نے خطبے میں لوگوں کو کافی برا بھلا کہا۔ حسین ابن تمیم کو جھاڑتے ہوئے کہا، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں روئے، ایک ایک گھر کی تلاشی لو اور ابن عقیل کو تلاش کرو۔ اس نے حضرت مسلم ابن عقیل کو کافی برا بھلا کہا اور ممبر سے اتر گیا۔ عمر ابن حریث کو مکمل اختیارات دے دیے گئے اور کوفے میں ایک طرح کی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سپاہی اب کسی کے بھی گھر کی تلاشی لے سکتے تھے، کسی کو بھی گرفتار کر سکتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ابن زیاد اپنے دربار میں آیا اور وہیں طاع کے بیٹے نے ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم میرے گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے محمد ابن اشس کو 300 سپاہیوں کے ساتھ حضرت مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ حضرت مسلم نماز صبح پڑھ کر ابھی جانماز ہی پر تشریف رکھتے تھے کہ دشمن آ پہنچے۔ فوراً اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی، ہتھیار لگائے اور باہر نکل کر اس فوج سے ایسا لڑے کہ 150 آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ باقی 150 خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابن زیاد نے 500 سوار پھر روانہ کیے۔ حضرت مسلم نے ان میں سے بھی بہت سو کو قتل کیا۔ ان نامردوں نے دور سے پتھر برسانے شروع کیے، لیکن واہ رہی شجاعت اور استقلال کہ آپ نے اس جماعت کو بھی درہم بھرم کر دیا۔ محمد بن اشس نے ابن زیاد سے اور کمک مانگی۔ اس نے کہلا بھیجا کہ مسلم کو دھوکہ دے کر پکڑ لو۔ حضرت مسلم زخموں سے چور ہو کر ایک دیوار کے سہارے بیٹھ گئے۔ ایک ظالم نے موقع پا کر آپ پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا۔ آپ نے اسی حالت میں اس شقی پر ایسا وار کیا کہ اس کا سر 10 قدم دور جا گرا۔ جناب مسلم ابن عقیل کے حملوں کو دیکھ کر محمد ابن اشس سمجھ گیا کہ مسلم کو اس طرح گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس نے کہا، مسلم آپ کے لیے امان ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا فریب کار اور بد کردار لوگوں کی امان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن لشکر والوں نے بیک آواز کہا کہ آپ کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے اور نہ ہی آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔